السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری دنیا۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی 24 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، جس میں 96% مسلمانوں کے علاوہ بہت سی دوسری قومیں جن میں مسیحی برادری بھی شامل ہے۔ مسیحی جو نہ صرف قیام پاکستان بلکہ تعمیر پاکستان کے ساتھ ساتھ تقریباً ہر شعبے میں ہمیشہ پیش رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مسیحی برادری میں سے ان 10 عظیم شخصیات کا ذکر کریں گے جنہوں نے مختلف شعبہ جات میں پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ میرون مڈل کوٹ، ونگ کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل میرون لیزلی مڈل کوٹ پاکستان کے ایک بہترین فائٹر پائلٹ تھے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں یہ کراچی کے PAF مسرور بیس پر F-86 جہازوں کے اسکواڈرن کمانڈر تھے۔ اسی جنگ کی ایک رات بھارتی جہازوں نے کراچی پر بھرپور حملہ کیا۔ اسکواڈرن لیڈر مڈل کوٹ نے ایک F-86 طیارے میں ٹیک آف کیا اور آنن فانن دشمن کے 2 طیارے مار گرائے۔ ان طیاروں کے دونوں بھارتی پائلٹ بھی مارے گئے۔ پوری جنگ کے دوران مڈل کوٹ نے ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ ان کے زیر کمان افسر اور جوان ان کی دیکھا دیکھی شیروں کی طرح لڑے۔ جنگ کے اختتام پر ان کی بہادری کے صلے میں انہیں پاکستان کے تیسرے سب سے بڑے اعزاز ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ 1971 کی جنگ میں ان کو امرتسر ریڈار کو تباہ کرنے کا مشن دیا گیا، جس کو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ناکارہ بنا دیا۔ اسی جنگ کے ایک مشن میں مڈل کوٹ کو دشمن کے ایک جنوبی ہوائی اڈے پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ کامیاب حملے کے بعد وہ واپس آ رہے تھے کہ دشمن کے میزائل کا شکار ہو گئے۔ وہ 29 سال کی بھرپور جوانی میں شہید ہو گئے۔ جنگ کے بعد اس شہید ملت کو اس بے مثال بہادری پر ستارہ جرت سے دوسری دفعہ نوازا گیا۔ مڈل کوٹ کی شہادت پر اردن کے شاہ حسین نے نہ صرف ان کے اہل خانہ کے ساتھ ذاتی طور پر تعزیت کی بلکہ یہ درخواست بھی کی کہ اگر شہید کو پاکستان کے قومی پرچم کے ساتھ دفنایا جائے تو اس کے ساتھ اردن کا پرچم ان کے سر کے نیچے رکھا جائے۔ سلیم رضا، نعت شاہ مدینہ سے شہرت پانے والے سلیم رضا، جن کا اصل نام نویل ریاض تھا، 1932 میں امرتسر کے ایک مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد وہ پاکستان میں منتقل ہو گئے۔ لاہور میں سکونت اختیار کی اور اپنا نام تبدیل کر کے سلیم رضا رکھ لیا۔ انہوں نے گلوکاری کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا۔ فلم نوکر سے ان کی فلمی کیریئر کا آغاز ہوا اور پھر ان کی آواز ہر فلم میں جادو جگانے لگی۔ سلیم رضا کے مشہور فلمی نغمات میں یاروں مجھے معاف رکھو میں نشے میں ہوں، اے دل کسی کی یاد میں، جانے بہاراں رشکے چمن اور کہیں دو دل جو مل جاتے جیسے متعدد یادگار نغمات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مشہور نعت شاہ مدینہ سر فہرست ہیں، لیکن ایک بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں سب سے زیادہ ملی نغمے اور ترانے سلیم رضا نے ریکارڈ کروائے، جن کی تعداد 22 تھی، اور وطن کی محبت میں انہوں نے یہ تمام ترانے بلا معاوضہ ریکارڈ کروائے، جن میں ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اے وطن میرے لاہور شہر دیاں خیراں، اے ہوا کے راہیو توحید کے متوالو، سیال کوٹ تو زندہ رہے گا، اور آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جیسے نامور ترانے شامل ہیں۔ سلیم رضا کو 2 دفعہ نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ 25 نومبر 1983 کو 51 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ڈاکٹر روتھ کترینا مارتھا فاؤ، جن کا مختصر نام ڈاکٹر روتھ تھا، ایک انتہائی فرشتہ صفت خاتون جنہوں نے انسانیت کے لیے مدر ٹریسا اور عبدالستار ایدی کی طرح اپنی زندگی وقف کر دی۔ وہ 1929 میں جرمنی میں پیدا ہوئیں۔ 1961 میں جرمنی سے پاکستان آئیں اور اپنی زندگی کا تمام بقیہ حصہ پاکستان میں جذام سے لڑنے کے لیے وقف کر دیا۔ جذام ایک ایسا مرض جس کی وجہ سے مریض کے پاس جانا بھی خطرناک ہوتا ہے۔ اس عظیم خاتون نے 57,000 مریضوں کا علاج کر کے ان کی زندگیاں بچا کر یہ عہد سچ کر دکھایا کہ وہ پاکستان سے ہر صورت جذام کا خاتمہ کر کے رہیں گی۔ ڈاکٹر روتھ کی خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں ہلال پاکستان، ہلال امتیاز، نشان قائد اعظم اور ستارہ قائد اعظم جیسے بڑے اعزازات سے نوازا۔ ڈاکٹر روتھ 10 اگست 2017 کو 87 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئیں۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں کراچی میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنرل فرینک میسروی، پاکستان کے پہلے آرمی چیف جنرل سر فرینک والٹر میسروی ایک کرسچین تھے۔ انہوں نے 1913 میں
انڈین آرمی میں کمیشن حاصل کیا اور تقسیم کے بعد پاکستان کے حصے میں آنے والی بری فوج کے پہلے چیف مقرر ہوئے۔ قبائلیوں کی طرف سے شروع کیے جانے والے جہاد کشمیر کو انہوں نے بھرپور انداز میں سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے بھارت کو اقوام متحدہ میں جانا پڑا۔ بھارت کے پہلے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن ان سے شدید ناراض ہوئے کہ برٹش ہونے کے ناطے انہوں نے قبائلیوں کی پیش قدمی کی اطلاع کیوں نہیں کی، جس کا جواب جنرل میسروی نے اس طرح دیا کہ میں اپنے حلف کی روح سے صرف اپنے ملک پاکستان، اپنی فوج اور اپنے گورنر جنرل کا وفادار ہوں۔ جسٹس A.R. کارنیلیس پاکستان کے چوتھے چیف جسٹس ایلن رابرٹ کارنیلیس پہلے غیر مسلم تھے جو اس عہدے تک پہنچے۔ وہ پونے 8 سال تک اس عہدے پر فائز رہے۔ انہوں نے 1943 میں لاہور ہائی کورٹ سے اپنے عدالتی کیریئر کا آغاز کیا۔ وہ تحریک پاکستان کے سرگرم رکن بھی رہے۔ انہوں نے قرارداد پاکستان کی تیاری میں قائد اعظم محمد علی جناح کی معاونت بھی کی۔ اس کے بعد جسٹس کارنیلیس صدر یحییٰ کی کابینہ میں وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ 4 سال تک پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ ایئر وائس مارشل ایرک گورڈن ہال خود اعتمادی کی لازوال دولت سے مالا مال باہمت جوانوں میں سے ایک ایرک گورڈن ہال برما میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1943 میں رائل انڈین ایئر فورس میں کمیشن حاصل کیا۔ تقسیم کے بعد نوجوان آفیسر ایرک نے پاکستان کا انتخاب کیا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران پاک فضائیہ کا سب سے اہم کارنامہ رات کی بمباری کا مشن تھا۔ گروپ کیپٹن ایرک ہال بحیثیت اسٹیشن کمانڈر چکلالہ C-130 طیارے کی خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں ہرکولیس C-130 طیارے کو بمبار طیارے کے طور پر استعمال کرنے کا خیال آیا۔ اس کامیاب آزمائش کے بعد پاک فضائیہ نے 11 ستمبر 1965 کو C-130 طیارے کو کوٹھوا پل پر استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اس مشن کی قیادت کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کیں۔ ان حملوں کا ہدف BRB نہر کے کنارے تعینات بھارتی فوج کی 72 طیارہ شکن توپوں پر مشتمل رجمنٹ کا صفایا تھا، جس میں آپ کامیاب رہے۔ ان کی بہادری پر حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ جرت سے نوازا۔ سیسل چودھری 1965 کی پاک بھارت جنگ میں MM عالم، یونس خواجہ اور سرفراز رفیقی جیسے ماہر فائٹر پائلٹوں کے ساتھ سیسل چودھری کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں فلائٹ لیفٹیننٹ سیسل چودھری نے اپنی مہارت اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے بھارت کے 3 طیارے تباہ کیے۔ پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملے کے لیے سرفراز رفیق، یونس خواجہ اور سیسل چودھری ہی گئے تھے، لیکن بھرپور حملے اور پٹھان کوٹ کی تباہی کے بعد سرفراز رفیق اور یونس خواجہ شہید ہو گئے اور سیسل چودھری غازی بن کر واپس لوٹے۔ سیسل چودھری کی شاندار خدمات کی عوض انہیں ستارہ جرت اور ستارہ بصالت پیش کیا گیا۔ روبن گھوش پاکستان کے مایہ ناز موسیقار روبن گھوش بھی مسیحی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ روبن گھوش نے عرصہ 25 سال تک پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے فلم چکوری، آئینہ، چاہت، امنگ، تلاش، بندش، احساس، شرافت اور جو ڈر گیا وہ مر گیا جیسی کامیاب فلموں کے لیے لازوال موسیقی ترتیب دی۔ روبن گھوش نے 6 نگار ایوارڈ حاصل کیے۔ بعد ازاں وہ اپنی اہلیہ شبنم کے ساتھ پاکستان چھوڑ کر مستقل طور پر بنگلہ دیش شفٹ ہو گئے، جہاں 13 فروری 2016 کو ڈھاکہ میں ان کا انتقال ہوا۔ عاشر عظیم عاشر عظیم ایک معروف اداکار، مصنف، فلم ڈائریکٹر اور سول سروسز کے سابق آفیسر ہیں، جنہوں نے PTV کے ڈرامہ سیریز دھواں سے لازوال شہرت پائی۔ آج کل وہ کینیڈا میں مقیم ہیں اور کینیڈا پاکستان مشترکہ فلم سازی کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی YouTube چینل پر بھی کام کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ان کی ایک فلم مالک تنازع کا شکار ہونے کے باعث بین ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد اب وہ اسی طرح کے ایک اور پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ دلشاد نجم الدین دلشاد نجم الدین سندھ اور بلوچستان پولیس کے IG رہنے والے ایک قابل اور بہادر پولیس افسر تھے۔ پولیس سروس سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں نارکوٹکس کنٹرول بورڈ کا چیئرمین بھی لگایا گیا، جبکہ وہ پاکستان کی طرف سے سفیر بھی رہے۔ انہوں نے 18 مئی 2018 کو اسلام آباد میں وفات پائی۔